لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ لیکن ایک میسج پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اگر تم کو قدرت نے دولت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو میری دولت ہے میں جس طرح چاہوں خرچ کروں، نہیں، تم میری لائف کو اپنے پیش نظر رکھو۔ تمہارے پاس تو زمین کے چند ٹکے ہوں گے، چند دنوں کی خوراک ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، کچھ پراپرٹیز ہوگی، میرا معاملہ تو یہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک سب کچھ میرا ہی میرا ہے، لیکن میری سادگی کا عالم یہ ہے کہ میں جو کی روٹی کھا کر زندگی گزارتا ہوں۔ ایک میسج ہے اس کے اندر، ایک پیغام ہے اس کے اندر، اور اس کو دوسرے اینگل سے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یوں سمجھیں کہ سرمایہ دار، بہت اہم نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں، کسی کے پاس بلین روپیز ہیں، کسی کے پاس بڑی پراپرٹیز ہیں، کسی کا دولت کے اعتبار سے بڑا نام ہے کہ یہ بہت سرمایہ دار ہے۔ اگر اس نے یہ اعلان کیا کہ میرے یہاں شادی ہے اور میں پورے شہر کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں، لیکن ایک ہی ڈش بناؤں گا، نیچے بیٹھ کر کے کھلاؤں گا، سمپل کھانے کا انتظام میں کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ غریب آدمی ہے اس لیے نیچے بٹھا رہا ہے، ایک ہی ٹائپ کا کھانا بنا کر شاید اس کے بعد نہیں، بلکہ یہ کہتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے یار اتنا بڑا آدمی، وہ چاہتا تو 50 ڈشیں رکھ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک ڈش رکھ کر کے کھانا رکھ کر کے اور سمپل ٹائپ سے ساری چیزوں کا اور سارا انتظام کر کے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دکھا دیا۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں، جو لوگ اپنی دولت کے دکھاوے کے لیے لاکھوں روپے شادی کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، جب کوئی بندہ وہ شادی کا کھانا کھا کر نکلتا ہے تو بہت کم ہوتے ہیں جو تعریف کرتے ہیں، زیادہ تر یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، کیا ہوگا، بینک کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، مزہ نہیں آیا، ایسا تھا ویسا تھا، زیادہ تر لوگ اس طریقے سے بات۔ تو اسلام ہمیں فضول خرچی سے روکتا ہے، اسلام ہمیں اسراف سے روکتا ہے، اسلام ہمیں اعتدال کی راہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آج کی گفتگو میں آپ کو کوئی چیز یاد رہے یا نہ رہے، کورونا سے ملنے والا سبق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا تھا، سرکار تشریف لائے، روٹی کے ٹکڑے کو حضور نے اٹھایا، اسے صاف کیا اور سرکار نے اسے تناول فرمایا، اور اس کے بعد جو حضور نے فرمایا اسے سنو۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، یہ روٹی دکھا کر سرکار نے فرمایا، عائشہ یہ عزت والی چیز ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور سن لو یہ ایک بار چلی جاتی ہے تو پھر پلٹ کر نہیں آتی۔ کیا آج ہمارے یہاں کی شادیوں کے اندر ڈشیں کھانا ضائع نہیں ہوتا، پھینکتے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی؟ اندازہ لگائیں آپ۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا کھانا نہ رکھیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچے کی شادی کو اچھی طرح سے نہ منائیں، میں آپ سے لیکن اتنا ضرور کہوں گا، افراط و تفریط سے بچیں اور درمیانی چال چلنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم آنے والا دن ہمارے لیے کیا ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ اسلام اس کے لیے درمیانی چال چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مقدس کی ایک دوسری آیت کو دیکھ لیں، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ ہر سجدے کے لیے، ہر نماز کے لیے زینت کرو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ
اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ اب یہ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ دور جہالت کے اندر دن میں مرد طواف کعبہ ننگے ہو کر کرتے اور رات کو عورتیں ننگی ہو کر کعبے کا طواف کرتی۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں اس زمانے کے اشعار کیا ہوتے تھے، کہہ کر کے آپ کو سنانے کی کوئی حاجت بھی نہیں اور سنانے کے قابل بھی وہ اشعار۔ ننگی عورتیں طواف کرتی تھی، ننگے مرد طواف کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، جب اگر اللہ کی بندگی کے لیے تم کو جانا ہے تو اچھی طرح سج دھج کر خدا کی بندگی کے لیے جاؤ، زینت اختیار کرو۔ تم اپنے معبود کی بارگاہ میں جاتے ہو، جس طرح تم کسی کے یہاں جاتے ہو، کسی فنکشن میں جاتے ہو، کسی شادی میں جاتے ہو، کسی پروگرام میں جاتے ہو تو بن سنور کر کے جاتے ہو کہ یہ خوش ہو جائے۔ خدا کے دربار سے بڑھ کر کسی کا دربار نہیں، اس کی بارگاہ میں بھی جاؤ تو بن سنور کر اچھے انداز سے جاؤ، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور پھر اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ لوگ حج کے موقع پر کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، اور اتنا پرہیز کہ ارکان کی ادائیگی کے اندر دقت ہوتی، اور اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ استنجے کی حاجت ہوگی تو کیا کریں گے، کیسے کریں گے، تو اس کی وجہ سے پریشانی یہ ہوتی کہ ارکان صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے۔ تو پروردگار جل جلالہ نے کھانے پینے سے روکا نہیں، کھانے پینے سے نہیں روکا، اس لیے کہ تمہاری جسم میں طاقت نہیں ہوگی تو تم بندگی کیسے کر سکو گے۔ تو رب نے اجازت دی، حج ہو یا عام دن ہو ضرور تم کھاؤ، ضرور تم پیو، لیکن قرآن کی بلاغت پر قربان جائیے کہ کوئی شاید یہ سوچتا ہو کہ اب کھاتے ہی رہو اور پیتے ہی رہو، تو قرآن نے فوراً قید لگا دی، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے نہ گزرنا، یعنی اتنا کھاؤ کہ تمہاری کمر سیدھی رہ سکے اور تم بندگی کر سکو۔ یہ نہیں کہ تم یہ سوچو کہ میں کھانے ہی کے لیے پیدا ہوا ہوں، جب تک کہ 50 قسم کی ڈش نہیں ہوگی مجھے سکون نہیں ملے گا، ادھر کی بریانی، ادھر کی تندوری، ادھر کا یہ اس کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے۔ کھاؤ ضرور، پیو ضرور، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔